جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ سے محبت کرنی، آپ کی عزت اور توقیر کرنی، یہ ایمان کی بیس اور بنیاد ہے۔ بالکل اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا احترام کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کی عزت و توقیر کرنا، یہ بھی ہمارے ایمان کا اور اسلام کا ایک ستون اور ایک رکن۔ امت بڑے بڑے امتحانات اور فتنوں سے گزری، لیکن یہود کا اور مجوس کا پیدا کردہ ایک فتنہ وہ ایسا کارگر ہوا کہ جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے عرصے کے بعد ہی امت کو ایسے دو مختلف پارٹوں میں تقسیم کر دیا کہ جو شاید قیامت تک ملتے ہوئے سلجھتے ہوئے حل ہوتے نظر نہیں آتے۔ اللہ رب العالمین تمام مومنین کو، تمام مسلمانوں کو اس فتنے سے بھی اور اوورآل تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلی چیز کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کون ہیں؟ یاد رکھیں کہ آپ کی آل میں سب سے پہلے آپ کی ازواج مطہرات آتی ہیں، اس کے بعد آپ کی بیٹیاں آتی ہیں، اور جناب عبد المطلب بن ہاشم ان کی نسل آتی ہے، آپ کے چچا، آپ کی پھوپھیاں اور ان کی جو آگے اولاد ہے، یہ تمام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کنسیڈر کی جاتی ہے شرعی طور پر۔ اور بالخصوص آپ کا اہل جس میں آپ کی ازواج اور جس میں آپ کی اولاد شامل ہے، اس کا بالخصوص احادیث کے اندر تذکرہ آیا ہے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ 22ویں پارے کی ابتدائی کوئی 1-2 آیات اور اس سے پچھلی 1-2 آیات ہیں۔ یہ پورا ایک رکوع اللہ رب العالمین نے امہات المومنین کے متعلق نازل فرمایا، مکمل رکوع، جا کر اسے پڑھیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین سے فرمایا، کافی ساری چیزیں ہیں موٹی موٹی، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اے نبی کی بیویوں صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے نیکی کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت بڑا اجر عظیم تیار کیا ہے۔ ساتھ فرمایا لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، تم نبی کی بیویاں ہو، تمہارا سٹیٹس یہ عام عورتوں کا سا سٹیٹس نہیں ہے۔ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، تمہارا سٹیٹس ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے دنیا کی تمام عورتوں کے ساتھ کے مقابلے میں۔ اور اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ معزز ہو، محترم ہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اپنے گھروں میں رہنا ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور مفسرین کے مطابق کہ جاہلیت اولا، جو پہلے جاہلیت کی عورتیں جس قسم کی زینت اختیار کرتی تھیں، تم نے ہرگز اختیار نہیں کرنی۔
اور اس کی تفسیر مفسرین نے لکھی ہے کہ وہ خواتین اپنے بالوں کو کھلا چھوڑتی تھیں، اپنے گریبان جو ہیں وہ بڑے بڑے بناتی تھیں تاکہ اس سے جسم جو ہے یہ شو ہو، نظر آئے، اور اپنا جو جسم ہے اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرتی تھیں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کے اندر سستی نہیں کرنی، نمازیں پڑھنی ہیں۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینی ہے۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے اہل بیت، اللہ رب العالمین تم سے ہر قسم کی گندگی کو، ہر قسم کی منفی چیز کو، ہر قسم کی بری چیز کو، ہر قسم کی آلائش کو، ہر قسم کی ایسی چیز جو تمہاری عزتوں پر کسی قسم کا داغ یا دھبا یا نشان بن جائے، اللہ رب العالمین ان تمام منفی چیزوں کو تم سے ہٹانا، مٹانا اور ختم کرنا چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور وہ تم کو بہترین، صاف ستھرا، اجلا، چمکدار دیکھنا چاہتا ہے اور تمہیں ایسا بنانا چاہتا ہے۔ یہ تمام رکوع یہ جناب امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین ان کے متعلق یہ نازل ہوا۔ اس آیت کو آیت تطہیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف فرما ہیں، بات کو مختصر کریں گے۔ جناب فاطمہ ہیں، جناب حسن ہیں، جناب حسین ہیں، پھر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایک کالے رنگ کی چادر لپیٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو اس چادر کے اندر جو ہے وہ سمیٹ لیا، سب کو چادر کے اندر کیا اور کہا کہ اے اللہ، یہ جو ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اور پھر آگے یہ آیت تلاوت فرمائی، آگے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ یہاں ایک اشکال کا ازالہ بڑا ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقدس ہستیوں کو اپنی چادر کے اندر داخل فرما کر یہ کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو بس یہی اہل بیت ہیں، دوسرے اہل بیت سے نکل گئے۔ حالانکہ اس آیت کی یہ تفسیر ہرگز نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جو اہل بیت ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، کیونکہ بیٹی ہے نا، بیٹی تو کسی اور گھر چلی گئی، اولاد جو ہے وہ آگے سے پیدا ہوئی، تو اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والوں سے باہر نہیں ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اللہم انی احبہم، اے اللہ مجھے بھی ان سے محبت ہے، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہم، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اسی طریقے سے اہل بیت کے متعلق ایک آیت مودت معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے مومنوں، اے مسلمانوں، میں تم سے اپنی ذات کے لیے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا کہ میں نے جو خدمات یہاں سر انجام دی ہیں مجھے کوئی بدلہ دیا جائے۔ صرف ایک بات ہے الا المودۃ فی القربى، کہ جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی توقیر، اس کے اندر فرق نہ آئے۔ اور اسی طریقے سے آیت مباہلہ ہے، نجران کا وفد، عیسائیوں کا وفد آیا تو بات مباہلے تک پہنچی۔ مباہلے کا آپ کو پتہ ہے کہ بد دعا کی جاتی ہے، جو جھوٹا ہے وہ ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، جو سچا ہے وہ زندہ رہے۔ تو جناب رسول اللہ نے کہا کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اس کے اندر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی، حسن، حسین اور جناب فاطمہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ان تمام کو جمع فرمایا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دوسری کے تو بیویاں بھی تھیں، بچے بھی تھے، نسل پوری تھی نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دوسری بیویوں سے اولاد ہی کوئی نہیں تھی۔
تو ایک ہی بیٹی تھی جناب فاطمہ کہ جن کی آگے اولاد بھی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاملے کو برابر کرنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو اپنی اولاد بھی لے کر آ گئے, اس کی اولاد کہاں ہے, تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع فرمایا اور کہا کہ لو یہ دیکھو یہ میری اولاد, میری بیٹی بھی یہاں موجود ہے, مباہلہ کرنا ہے تو مباہلہ کر سکتے ہیں. وہ بات کی علیحدہ بات ہے کہ مباہلہ نہیں ہوا. اور امہات المومنین جہاں جناب علی, جناب فاطمہ, جناب حسن, جناب حسین, اللہ رب العالمین سب سے راضی ہو, جہاں یہ اہل بیت ہیں وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام. لوگوں تمہارے نبی کا تم پر جو حق ہے نا وہ تمہاری جانوں سے زیادہ ہے. یعنی اگر نبی کے حکم پر, نبی کی اطاعت میں, نبی کے کسی کام کاج کے اندر تمہاری جانیں بھی کام آ جائیں تو یاد رکھو نبی کا حق زیادہ ہے, تمہاری جان کا حق کم ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا ازواجہ امہاتہم, اور جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں یہ تمہاری مائیں ہیں. یہ قرآن نے کہا, یہ کیا ہیں؟ امہاتہم, یہ تمہاری مائیں ہیں. اب جب یہ مائیں ہیں تو پھر کیا فرمایا؟ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. یاد رکھو کہ تمہارے کسی معاملے میں نبی کو اذیت نہ پہنچے. ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں اور نبی کی وفات کے بعد تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے. وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ ارشاد فرمایا ہے, جمع کا صیغہ, کہ کئی ساری جو جتنی بھی بیویاں ہیں جناب رسول اللہ کی وہ سب تمہاری مائیں ہیں. لا تؤذوا رسول اللہ, کسی بھی معاملے میں کسی ماں کے متعلق کوئی ایسی بات کر کے, ایسی حرکت کر کے, کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کر کے اگر تم ان کو تنگ کرو گے, تنگ تم ان کو کرو گے, اذیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی. تو تمام ماؤں کا احترام کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جو انسان ان چیزوں میں کسی قسم کے خلل کا, کمی کا یا کسی شک یا شبے کے اندر ملوث ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس انسان کے اندر بھی اسی قدر اس کے ایمان کے اندر بھی شک ہے, شبہ ہے اور تلویث ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک مرتبہ فرمایا کہ اے علی, جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا اے اللہ, اے علی انت منی, تو مجھ سے, تیرا مجھ سے تعلق ایسا ہے کہ جیسے جناب ہارون علیہ السلام کا جناب موسیٰ سے تھا. ایک مسئلہ بن گیا, معاملہ بن گیا, جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اس قسم کی بات پیدا ہوئی کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے نا تھوڑا سا پیچھے رکھ رہے ہیں, تھوڑا سا ڈی گریڈ کر رہے ہیں, میرے جو حیثیت ہے وہ نہیں دے رہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم نے پریشان نہیں ہونا, تمہارا مجھ سے تعلق ایسا ہی ہے جیسے جناب ہارون کا جناب موسیٰ سے تھا. ایک اور جگہ فرمایا کہ اے علی انت منی و انا منکا, میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے, کہ ہمارا تعلق آپس کے اندر بہت زیادہ مضبوط ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی. قیامت کے دن اصل تو انسانوں کا جو مغفرت کا, بخشش کا جو معاملہ ہے وہ انسان کے اپنے اعمال سے ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے رشتہ داروں کو مخاطب فرما کے, اپنی بیٹی کو مخاطب فرما کے آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ یاد رکھو کہ دنیا میں آج تمہیں مجھ سے جو چاہیے مجھ سے کہو, جتنی میری طاقت ہے میں تمہیں دوں گا, لیکن یاد رکھو کہ قیامت کے دن میں تم سے کسی چیز سے کفایت نہیں کر سکتا.
غلطیاں، معاملات، ان کی مختلف کیٹاگریاں ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا معاملہ آ گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غلطی کو معاف نہیں کروا سکے گا. اس لیے اپنے عمل کا خیال تم نے خود رکھنا ہے. یہ جو آج بے شمار لوگ اپنے نسب پر، اب تو نسب سے بات آگے چلی گئی، لوگ تو اپنے پیروں فقیروں کے نسب کے اوپر اعتماد کیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے پیر ہمیں جو ہیں وہ بچا لیں گے. ہم نے فلاں کی بیعت کی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے تم نے ہماری بیعت کر لی، ہم تمہاری بخشش کروا لیں گے. یاد رکھیں، یقین رکھیں، یہ سب کے سب ڈھونگ اور ڈرامے، یہ سب کے سب ڈھونگ اور ڈرامے ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. قیامت کے دن جو اصل حساب ہے، فائدہ ہوگا لوگوں کو، جیسے اللہ کے رسول کا تمام امت کو فائدہ ہوگا، اللہ کے رسول کا تمام امت کو فائدہ ہوگا، علماء کا فائدہ ہوگا، قراء کا فائدہ ہوگا، صلحاء کا فائدہ ہوگا، اولاد کو، اولاد کا والدین کو، والدین کا اولاد کو، یہ سارے سلسلے چلیں گے. لیکن یاد رکھیں یہ مین بخشش کی ریزن نہیں ہوگی، یہ آگے پلس پوائنٹ ہوں گے جو لوگوں کو ملیں گے. اصل انسان کا اپنا عقیدہ ہے، اصل انسان کا اپنا عمل ہے. اگر انسان کا اپنا عمل کچھ نہیں، یاد رکھیں کہ کسی بھی نبی کا جو نسب ہے وہ کام نہیں آئے گا. جناب نوح علیہ السلام نبی تھے کہ نہیں؟ کسی نبوت میں شک تو نہیں. قرآن کہتا ہے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. نبی کا سگا بیٹا تھا لیکن بات نہیں مانی. ہو جاتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کہا بیٹے آؤ اب بھی تسلیم کر لو، یہ نجات کی کشتی ہے، اس میں سوار ہو جاؤ. اس نے کہا نہیں میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. نہیں نہ سمجھ آتی بعض لوگوں کو یہ باتیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری ہوائی باتیں ہیں، یہ عقیدہ کچھ نہیں ہے، یہ ایمان کچھ نہیں ہے، یہ عمل کچھ نہیں ہے، یہ دنیا خود چل رہی ہے، یہ دنیا خود بنانی پڑتی ہے، یہ دنیا خود چلانی پڑتی. ہرگز نہیں. فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. نبی کا بیٹا غرق ہو گیا. جناب لوط علیہ السلام کی بیوی، جناب لوط کی بیوی، فرمایا کہ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مِنَ الْغَابِرِينَ. صرف تیری جو ایک بیوی ہے نا وہ ہلاک ہو جائے گی. نبی کا گھر بھی بیوی کو نہیں بچا سکا، نبی کی نسل بھی، نبی کی نسل ہونا بھی بیٹے کو نہیں بچا سکا. سیم بات یہی ہے. ہاں جب اصل فائدہ، اصل عقیدہ، اصل ایمان، اصل معاملہ جب وہ کلیئر ہو جائے گا پھر ان چیزوں کا فائدہ ہوگا، پھر ان چیزوں کا فائدہ ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع. سارے نسب، سارے اسباب کٹ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، الا سببی و نسبی. ہاں میرا جو نسب ہے اس کا فائدہ ضرور میرے خاندان کو پہنچے گا. جو میرے قریبی ہیں ان کو خصوصی پروٹوکول دیا جائے گا. یہی وہ حدیث ہے، کہا جاتا ہے کہ جس کے سبب جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تھا. حالانکہ عمر بہت زیادہ تھی جناب عمر کی، صرف اسی وجہ سے کہ میرا تعلق جناب رسول اللہ سے جڑ جائے کہ یہ بھی جناب رسول اللہ کے خاندان کا ہے، کہ رسول اللہ کے خاندان کی بیٹی جو ادھر ہے، تو تعلق تو جڑ گیا. تو جب کہ ضرورت نہیں تھی، کوئی حاجت نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف اس وجہ سے جناب عمر نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح کیا. اللہ اکبر. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ نکاح کیا اور جناب علی نے بھی نکاح دے دیا. یہ بھی دیکھیں بعض لوگ جو ہیں وہ منفی قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ صحابہ کے دلوں کے اندر یہ معاملے تھے. یقین جانے وہ معاملے ہرگز ویسے نہیں تھے جیسے ہمیں آج بتائے جاتے ہیں یا بتائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا کتنا مقام مرتبہ ہے. مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہر نماز میں، وہ فرض ہو، وہ نفل ہو، وہ جو بھی ہو، ہمیں ان تمام پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ ہر نماز میں ان پر درود پڑھو. اگر ہم درود نہیں پڑھتے ہماری نماز ہی نہیں ہوتی.
ہماری نماز نہیں ہوتی. اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ وعلی ازواجہ وذریتہ، اے اللہ رحمت فرما، برکتیں نازل فرما جناب محمد پر، ان کے اہل بیت پر، ان کی بیویوں پر، ان کی ذریت پر. اور اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی اللہ کے رسول کی ذریت ہیں، ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت ہیں. اور درود کے الفاظ میں آپ کی بیویوں اور اولادوں کا خصوصی ذکر ہے، نام لے کر ذکر ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ، آپ کی بیویوں پر اور آپ کی اولادوں پر. جناب فاطمہ کے متعلق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جو جنت کی جتنی عورتیں ہیں ان کی سردار جناب فاطمہ ہیں، ان کی سردار جناب فاطمہ ہیں. جناب فاطمہ کے متعلق فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، جو فاطمہ ہے نا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے اسے تکلیف دی، جس نے اسے غصہ دلایا، اس نے مجھے غصہ دلایا. جناب فاطمہ کے متعلق آپ نے سنا کہ کیونکہ یہی بعد میں رہیں، پہلی تو بہت پہلے فوت ہو گئیں، تو جناب فاطمہ کیونکہ سب سے آخر میں رہیں، آپ سے اکیلی رہ گئیں، پیار اور بڑھ گیا. تو جناب فاطمہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتی، اللہ کے رسول اپنے بستر سے اٹھتے، آگے بڑھتے اور سر کو بوسہ دیتے، ہاتھ پکڑ کر لاتے، اپنے بستر پر بٹھاتے. امہات المومنین بیان کرتی ہیں پھر دونوں باپ بیٹی بیٹھ کر لمبی باتیں کرتے، کبھی ہمیں کوئی سنائی بھی دیتی، کوئی نہیں بھی سنائی دیتی، دونوں باپ بیٹی لگے رہتے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے سن لیا. جناب حسن کے متعلق فرمایا ابنی ھذا سید، یہ جو میرا بیٹا ہے نا یہ سردار ہے. یہ جو میرا بیٹا کون؟ جناب حسین نہیں، جناب حسن کی بات ہو رہی. یہ میرا بیٹا سردار ہے. کیا سردار ہے؟ فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، اللہ رب العالمین اس بیٹے کے ہاتھوں دو مسلمانوں کی بڑی جماعت اور جتھوں کے درمیان صلح کروا دے گا. اور تاریخ دان جو ہیں وہ تاریخ پڑھنے پڑھانے والے جانتے ہیں کہ وہ صلح ہوئی جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بین فئتین من المسلمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جماعت کو مسلمان فرما رہے ہیں. یہ دونوں مسلمان ہیں، یہ دونوں مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے دونوں ہی معزز اور دونوں ہی محترم ہیں. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اور جناب حسن الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور صحابہ کرام یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، یہ فتنہ ہے. اس انداز سے یہ بات یوں اڑائی گئی، پھیلائی گئی اور پھیلائی جاتی ہے جیسے پتہ نہیں یہ کیسے جو ہے ایک ایسا خطرناک مارکا تھا جو اسلام کے پیدا ہوتے ہی، جناب رسول اللہ کی دعوت اور تبلیغ شروع ہوتے ہی یہ شروع ہو گیا. ایک قوم ادھر ہو گئی، ایک قوم ادھر ہو گئی، وہ خاندان ادھر تھا، یہ خاندان ادھر تھا. معاملہ بالکل ایسا نہیں تھا. جو جاہلیت کے معاملات تھے وہ جاہلیت کے اندر تھے، وہ اسلام کے بعد نہیں تھے. اور اگر کہیں کوئی مسئلہ بھی بنا تو انسان ہونے کے ناطے بنا. اس بات کو یاد رکھیں. پتہ ہے ہم یہ غلطی کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ غلطی ہم اس لیے کھا رہے ہیں، ہم ذہن کے اندر ایک غلط تصور بٹھا لیتے ہیں کہ صحابہ معصوم ہیں. صحابہ معصوم ہیں. جب معصوم سے غلطی نہیں ہو سکتی، جب معصوم کی غلطی ہمارے سامنے آئی ہم نے کہا کہ نہیں 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 یہ تو لوگ ہی ٹھیک نہیں ہیں. اصل میں ہم نے پہلا اصول قاعدہ ہی غلط بنایا. صحابہ کبھی بھی معصوم نہیں. جو لغزشوں سے پاک ہستی ہوتی ہے وہ صرف اللہ کا رسول ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیں کہ جیسے ہی اس سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے یا ہونے لگتی ہے فوراً فرشتہ آ جاتا ہے. لیکن جو بعد کے لوگ ہیں ان کا معاملہ ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ جتنے صحابہ ہیں تمام کے تمام بشر ہیں، تمام کے تمام سے انسانی غلطیاں ہو سکتی ہیں، تمام کے تمام سے بشری غلطیاں ہوئیں. اب ان غلطیوں کا معاملہ کیا ہے؟ وہ ان کا ہے یا اللہ کا ہے؟
تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی اور ہو، کسی سے ہرگز نہیں پوچھا جائے گا تم بتاؤ کہ جناب ابو بکر سے یہ غلطی ہوئی تو تمہارا اس کے متعلق کیا کہنا ہے، عمر سے غلطی ہوئی، عثمان سے غلطی ہوئی، جناب علی سے غلطی ہوئی، جناب امیر معاویہ سے غلطی ہوئی، بتاؤ تم اس غلطی کے متعلق کیا کہتے ہو۔ کسی بھی امت مسلمہ کے فرقے کے کسی فرقے کے اندر یہ بات نہیں لکھی کہ یہ تمہارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ تمہاری قبر جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے، یہ آج ہم نے خود کریٹ کر لیا ہے۔ بھائی وہ انسان تھے، بالکل ان سے غلطیاں ہوئیں، کل بنی آدم خطاؤن وخیر خطائین التوابون، غلطیاں بھی ہوئیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ تو خیر بات دوسری طرف نہ چلی جائے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی سے کہتے تھے، جناب ابو بکر صدیق جناب علی سے کہتے تھے والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی، اے علی مجھے اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کا خیال رکھنا زیادہ محبوب ہے اپنے رشتہ داروں کے خیال رکھنے سے۔ سیدھے لفظوں میں مجھے اپنے رشتہ داروں کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی فکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی ہوتی ہے۔ جناب ابو بکر فرماتے تھے ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، لوگو اللہ کے رسول کے اہل بیت کا خصوصی خیال رکھنا۔ اور جناب حسن، ان کے لیے تو بچے ہی تھے نا، جناب ابو بکر کے لیے تو حسن بچے تھے، حضرت حسن چھوٹے سے تھے، جناب ابو بکر ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے اور کسی کے لیے لفظ نہیں استعمال کرتے تھے، جناب حسن کو دیکھتے کندھوں پر بٹھاتے اور بار بار یہ لفظ کہتے میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔ یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب حسن کو دیکھ کر کہتے اور پیار سے کہتے، جیسے بندہ پیار میں کہتا ہے بی ابی شبیہم بالنبی لا شبیہم بعلی، او تو محمد الرسول اللہ سے مشابہت رکھتا ہے، تیری تو علی کے ساتھ شکل ہی نہیں ملتی۔ یعنی اللہ کی تیری شکل جو ہے حسن، یہ تو اللہ کے رسول جیسی ہے، باپ تیرا علی ہے لیکن تو اپنے باپ پر نہیں گیا۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے ساتھ، آپ کی اولاد کے ساتھ محبت ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بارش ختم ہو گئی، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب عباس کو آگے کیا اور دعا کیا کی، اللہم انا نتوسل الیک بعم نبینا، اے اللہ آج نبی ہم میں موجود نہیں لیکن ہمارے نبی کا چچا موجود ہے، میرے مولا ہم اس کے واسطے سے تجھ سے دعا کروا رہے ہیں۔ حالانکہ جناب علی کا تعلق زیادہ قریبی اللہ کے رسول سے، لیکن کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو والد جو چچا ہوتا ہے سن وہ ابھی ہے، باپ کی جگہ ہوتا ہے، اس لیے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جناب عباس کو آگے کیا۔ تو یہ عزت، یہ احترام، اللہ اکبر۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جناب عباس سے، جناب عمر عباس سے کیا کہہ رہے ہیں، واللہ لاسلامک یوم اسلمت کان احب الی من اسلام الخطاب، جناب عباس آپ کے اسلام لانے کی خوشی مجھے اتنی زیادہ ہے، اگر میرے والد اسلام لاتے مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ حالانکہ باپ سب سے قریب ہوتا ہے، عباس مجھے آپ کے اسلام لانے کی خوشی سب سے زیادہ ہے، وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، آپ اللہ کے رسول کے چچا ہیں، اللہ کے رسول آپ کو اپنے والد کے نظر سے دیکھتے تھے، آپ کو اپنے والد کی جگہ دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے جناب عباس نے آ کر کوئی بات کی کہ لوگوں کے معاملہ کو رویہ صحیح محسوس نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا گرم خطبہ دیا، تقریر کی، پیغام دیا، کہا کہ تم عباس کو جو ہے وہ تنگ کرتے ہو، یاد رکھو جو چچا ہوتا ہے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے، جس نے عباس کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، جس نے عباس کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا۔ اس قدر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے تھے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی جناب عباس سے کہیں سامنا ہو جاتا، سواری پر ہوتے تو سواری سے فوراً نیچے اتر آتے، ادب۔ جناب عثمان کہیں سواری پر جا رہے ہیں، جناب عباس بھی آ رہے ہیں تو سواری سے نیچے اتر جاتے کہ جناب عباس آ رہے ہیں۔ اور یہی بات جناب عمر کے متعلق بھی ملتی ہے کہ جہاں جناب عباس کو دیکھا سواری سے اتر ہے، یہ ادب ہے،
یہ احترام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب قید ہو گئے، جب محصور ہو گئے اور بلوائیوں نے، آج خارجیوں نے آ کر آپ کو گھیر لیا، اللہ اکبر، کہتے ہیں جی ان کے درمیان آپس میں دشمنیاں تھیں، ان کی آپس میں محبتیں نہیں تھیں۔ جناب حسن اور حسین کے متعلق آتا ہے کہ جناب عثمان کا ان سے کتنا تعلق تھا۔ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لٹکائے ہوئے جناب عثمان کے گھر پہنچ گئے۔ کیا کہا عثمان میں آپ کا دفاع کرنے کے لیے آیا ہوں، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے فَأَقْسَمَ عَلَيْهِ، جناب عثمان نے قسم دی جناب حسن کو، قسم دی کہ حسن میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں لا يرجعن الى منزله، کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں، آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ میں نے تو کسی دوسرے کو اپنے دفاع کے لیے یہاں تلوار نکالنے کے لیے نہیں بلایا یا کسی کو اجازت نہیں دی کہ یہ مدینۃ الرسول ہے۔ یہاں کوئی انسان یہ نہ کہے کہ کسی نے اپنی کرسی کے لیے مدینۃ النبی میں خون خرابہ کرا دیا۔ حسن آپ کو قسم ہے آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ پھر جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ بعض لوگ مختلف قسم کے سوال کرتے ہیں، یقین جانیں اہل السنہ والجماعہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں، وہ کبیر ہوں، وہ صغیر ہوں، وہ متقدم ہوں، وہ مؤخر ہوں، وہ میل ہوں، وہ فیمیل ہوں، جتنے بھی ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا سب سے بڑھ کر احترام کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرباء میں سے، آپ کے اہل بیت میں سے، آپ کے صحابہ میں سے کسی کے متعلق اگر ذہن کے اندر ایک ذرہ سا بھی شائبہ رکھتا ہے، جو منفی ایک نیگیٹیوٹی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ایمان کے اندر نیگیٹیوٹی موجود ہے۔ رہ گئے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، مظلومانہ شہادت ہے۔ جناب عثمان کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے۔ جناب علی کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے۔ جناب عمر کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے۔ وہ قاتل جناب عمر کا ہو، وہ قاتل جناب علی کا ہو، وہ قاتل جناب عثمان کا ہو، وہ قاتل جناب حسین کا ہو، ہماری دعا ہے اللہ رب العالمین تمام کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دے، اور جس قدر وہ نشان عبرت بن سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کو نشان عبرت بنا سکتا ہے، اگر ان کی نسلیں یہاں موجود ہیں رب العالمین ان کو تباہ برباد کر دے، اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو جہنم سے بھر دے، اور قیامت کے دن ان لوگوں کو جہنم میں ڈال کر امت مسلمہ کے دلوں کو تسکین عطا فرمائے۔ یہ دکھ کا موقع، یہ درد کا موقع ہے، لیکن اس کا یہ مطلب یاد رکھیں ہرگز نہیں ہے کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کوئی ایسی باتیں، ایک بات یاد رکھیں، کتنی صدیاں گزر گئیں، یہ کل کا کیس ہونا، آج تو میڈیا کا دور ہے، یہ مہینے بھر پہلے کا کیس سدھا نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا تھی، یہ تو صدیوں پرانی باتیں ہیں، اور معاملات بھی ایسے تھے، کئی سچ کئی جھوٹ ایسے گڈمڈ کیے گئے اور ایسے گڈمڈ ہوئے کہ آج اگر کوئی انسان کہے کہ میں 100% درست بات کر رہا ہوں، 100% حقیقت پر پہنچا ہوا ہوں، یہ دعویٰ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ اتنے سچ اور جھوٹ جو ہے وہ خلط ملط کیے گئے۔ میرا اور آپ کا فرض یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں، تمام کا احترام کریں اور اکرام کریں۔ اور ایک جو سب سے بڑی سازش ہے اسلام کے اندر، یاد رکھیں، یہ قرآن ہے نا، یہ قرآن، اور باتوں کو چھوڑیں، یہ قرآن دیکھ رہے ہیں، اس کا کوئی ایک لفظ کا انکار کرے یا شک کرے مسلمان رہتا ہے؟ نماز یہاں سے ملتی ہے، زکوٰۃ یہاں سے ملتی ہے، توحید یہاں سے ملتی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے، یہ صحابہ نے پہنچائی ہے۔ اس پوائنٹ کو سمجھیں، یہ سازش ہے یہود ہنود اور مجوس کا کہ ان شخصیات کو ہی مشکوک کر دو جن شخصیات سے یہ چیز آئی ہے۔ جب شخص ہی
مطعون ہو جائے گا کہ جب ہم یہی کہہ دیں گے یہ تو اتنا برا ہے، یہ تو اتنا جھوٹا ہے، یہ تو اتنا یوں کہہ لیں کہ غلط انسان ہے، پھر اس کی بیان کی ہوئی باتوں کی کوئی حیثیت رہ جائے گی؟ ابداً نہیں رہ جائے گی، موضوع نہیں۔ ورنہ صرف قرآن سے آپ کو بتاتا کہ قرآن نے صحابہ کے متعلق کیا کیا صفات بیان فرمائی۔ تو صحابہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم تمام کا احترام کرتے ہیں اور کسی کی بھی عزت میں ذرہ بھر فرق نہ برداشت کرتے ہیں، نہ کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں سے یہ غلطی ہوئی۔ ہاں جو ہوئی وہ بشری ان کے معاملات تھے، وہ اپنے تھے، میں اور آپ فیصل نہیں بن سکتے۔ بعض لوگ یہ بات آ کر کہتے اور جی دیکھیں بات کو تو سمجھنا چاہیے نا، اور دیکھیں بات تو سمجھنی چاہیے۔ جب معاملہ ہی نازک ہو، دیکھیں دو کیٹاگریاں آج کل بنا دی ہیں، ایک بنا دیا رافضی، ایک بنا دیا ناصبی۔ بات کو سمجھیے گا، یہ دو ترازو ہیں، یہ رافضی، یہ ناصبی۔ جو حب اہل بیت کا نعرہ لگائے ہم نے کہہ دیا یہ رافضی ہو گیا ہے، جو دوسرے صحابہ کی بات کرے یہ ناصبی ہو گیا ہے۔ اب جو ترازو اٹھائے گا، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ترازو ایسے رہے اور ہمیشہ برابر رہے؟ آپ ادھر کی بات کریں گے تو یہ اٹھ جائے گا، ادھر کی بات کریں گے تو یہ اٹھ جائے گا۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں سے اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ معزز ہستیاں تھیں، بڑی ہستیاں تھیں، ہم سے ان کے معاملے بہت بلند تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے صحابہ اللہ اکبر، اللہ نے ساری کائنات کو چھانا، ساری کائنات کو چھانا، جو بہترین دل پائے پکڑ کر اللہ کے رسول کے صحابی بنا دیا۔ وہ حبشہ سے بلال ملا تو بلال مدینے پہنچا، اگر روم سے اور یورپ سے صہیب ملا تو وہ بھی مدینے پہنچا۔ جتنے صافی القلب تھے، کسی نے ایک جملہ لکھا، اللہ اکبر، وہ جملہ میرے دل کے اندر گھر کر گیا۔ اس نے کہا یہ وہ قوم تھی جو ہزاروں سال کے بعد رب نے پیدا کی تھی، ہزاروں سال کے بعد، تاکہ وہ اس انداز سے اس دین کو اس نہج پر پہنچا دے کہ جہاں یہ دین پہنچ کر پھر قیامت تک قائم رہے۔ یہ 2500 سال کے بعد ایسی نسل اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ صحابہ وہ لوگ تھے۔ اس لیے میرے بھائی اپنی مطالعہ کریں، آپ پڑھیں، لیکن بعض معاملات وہ اسی قابل ہوتے ہیں کہ انہیں اگنور کر دیا جائے، وہ جیسے انہیں چھوڑ دیا جائے، اپنے ایمان اور اپنے عمل کی فکر کی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ساتھ نصیب فرمائے، آپ کی سفارش نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں ایمان اسلام کو اور عمل صالح کی اللہ تعالی محبت پیدا فرمائے، اور اگر ہمارے دلوں میں کہیں کسی قسم کی کوئی کدورت کسی کے متعلق ہے، اللہ رب العالمین اس کدورت کو ختم فرمائے، اور جس انسان کے دل میں اسے اللہ رب العالمین سے توبہ کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔